بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطار کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب تک لوگ وقت ہونے کے بعد افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر کے ساتھ رہیں گے، لیکن احتیاطاً 2-3 جگہ کی اذان سننے کے بعد روزہ افطار کریں تو بہتر ہے۔ وقت ہو جانے کے بعد افطار میں جلدی کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ افطار کے وقت خدا کی طرف سے روزہ دار کو ایک خاص طرح کی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ افطار کے وقت روزانہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے دعا مانگنے کا اہتمام ضرور کریں۔ 10 منٹ پہلے دستر بچھا لیں اور بیٹھ جائیں اور دعا کا اہتمام کریں۔ نئی دعا مانگنی آتی ہے، وہ کارڈ ملتا ہے نا 30 دعاؤں کا، وہی لے کے بیٹھ جائیں اور دیکھ کے دل لگا کے وہ 30 دعا کو پڑھ لیں۔ شروع میں درود شریف پڑھ لیں، آخر میں ربنا تقبل دعا پڑھ کے دعا ختم کر دیں۔ انشاءاللہ العظیم اس میں سے روزانہ کوئی نہ کوئی ایک دعا تو روز ضرور قبول ہوگی، جو 30 دن کی 30 دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روزہ افطار کرتے تھے جب روزہ دار دودھ پر ہوتا تھا۔ میں آپ کے پاس دودھ کا ایک پیالہ لاتا اور اسے آپ کے ایک طرف رکھ دیتا، پیالہ اوپر سے ڈھانپ دیا جاتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے۔ حمید بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت نماز پڑھتے تھے جب افطاری سے قبل رات کی تاریکی دیکھ لیتے، پھر نماز کے بعد افطار کرتے اور ان کا یہ عمل رمضان المبارک میں ہوتا تھا۔ لہذا ہمیں بھی اس وقت افطار کرنا چاہیے جب ہمیں سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے۔ اب تو ایسا نہیں ہے، اب تو بیچارے مؤذن لوگ پورا ٹائم کیلنڈر میں لکھ دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، باقاعدہ سورج غروب ہونے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا ہے، افطار کر لو۔ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے، بتانے والا ہی نہیں ہے، سفر میں ہے جیسے، اب اس وقت ہم روزے سے ہیں تو روزہ کیسے افطار کریں گے؟ تو ہمیں سورج کی طرف دیکھنا ہے۔ جب یقین ہو جائے کہ پورا سورج ڈوب چکا ہے، ذرا بھی اس کی سرخی نہیں دکھ رہی ہے، تو اس وقت روزہ افطار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ روزے میں جلدی کریں گے، روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ ہم کو رمضان المبارک کے اوقات کس طرح گزارنا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنا ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورا قرآن مجید رمضان میں سننے سنانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ نوافل اور ذکر اذکار میں اپنی ہمت کے بقدر زیادتی کرنا چاہیے۔ نہیں ہو رہا ہے تو فرائض واجبات کو ادا کرو۔ نوافل اگر نہیں کر سکتے تو مت کرو، مگر فرض مت چھوڑو۔ 5 وقت کی فرض نماز پابندی سے پڑھو اور روزہ پابندی سے رکھو، اور جو تم کو آتا ہے ذکر اذکار وہ کرو۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی والا ذکر کرنا یا دوسرا کوئی ذکر کرنا، جو تم سے بن پڑے وہ ذکر اذکار کرو۔ مسلمانوں کی حاجات اور ضروریات کی فکر کریں اور ان کی پریشانیوں میں شریک ہو جائیں۔ کسی سے تکلیف پہنچے تو صبر کر لیں اور خود کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کوئی ہم کو جھگڑا اور فضول بحث میں مبتلا کرنا چاہے تو کہہ دیں کہ میرا روزہ ہے۔ گالی گلوچ، بیکار کاموں اور بیکار باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ روزہ رکھ کر جھوٹ ہرگز نہ بولیں اور کسی کی غیبت بھی نہ کریں۔ محققین کے نزدیک شب قدر کسی تاریخ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس لیے ہر رات کچھ نہ کچھ عبادت کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اگر وہی رات شب قدر ہو گئی تو ہمیں اس کی خیر و برکت حاصل ہو جائے گی۔ نفل کاموں کا ثواب میں بتائی ہوں کہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے،
اس لیے جس قدر ہو سکے ضرورت مندوں کی مالی مدد بھی کریں. اپنے کام کرنے والے نوکر چاکر جو ہیں، اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، تو ان کی ذمہ داریوں میں تھوڑی آسانی کر دیں. ایک دم ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں، کیونکہ سب لوگ روزہ رہتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کثرت سے پڑھیں اور استغفار بھی کثرت سے پڑھیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عام دنوں میں پڑھو گے تو اس کا جو ثواب ہے رمضان المبارک میں پڑھو گے 70 درجہ گنا زیادہ ثواب بڑھ جا رہا ہے. اس لیے کلمہ بہت وزندار ہے، اس کا وزن بہت ہے. میزان عمل میں جب تولا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا جھکانے کے لیے خلوص دل کے سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو شخص پڑھا ہوگا اس کا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. اس لیے پہلے کلمے کی کثرت کریں، ساتھ ہی ساتھ استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں. ہمارے گناہوں کی معافی ہم کو مانگتے رہنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، جب جیسے موقع ملے کام کرتے کرتے. نہیں پورا استغفار آ رہا ہے تو خالی نہیں بولو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے، اللہ تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا، ساتھ ہی ساتھ تمہاری روزی بڑھ جائے گی. استغفار کی کثرت کرنے کی فضیلت یہ ہے. جنت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، جنت مانگے کہ اللہ تو بلا حساب کتاب کے ہم کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما، یہ بھی مانگے. نہایت عاجزی اور تواضع کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں. اخبار پڑھنے اور ویڈیو دیکھنے سے پرہیز کریں. سینما اور تھیٹر جانے سے بہت زیادہ بچیں، خاص طور سے مرد حضرات. موبائل کا استعمال ایک دم کم سے کم کریں. روزے کی حالت میں کوئی غیر ضروری چیزیں نہ دیکھیں. کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہم کو سننا ہے، دین کی بات سن سکتے ہیں، لیکن ایسے کوئی پروگرام، کوئی سیریل، کوئی مووی یہ سب نہ دیکھیں. موبائل اور ٹی وی پر جو فلمیں آتی ہیں یا کوئی دوسرا پروگرام آتا ہے وہ ہرگز نہ دیکھیں، اس سے ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا. روزے کا ثواب جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا. روزے کا اجر جو اللہ تعالی ہم کو عطا فرمانے والے ہیں وہ نہیں ملے گا. خالی بھوکے پیاسے رہنے کا جو ثواب ہے وہ ملے گا، اصل روزے کا ثواب نہیں ملے گا. ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے گانا وغیرہ سننے سے بھی پرہیز کریں. بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور کان میں لگا لیتے ہیں ہیڈ فون اور گانا سنتے ہیں، تو اس سے بھی بچیں اپنے آپ کو، کیونکہ میں بتائی ہوں ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، کان کا، ناک کا، آنکھ کا، منہ کا، زبان کا، پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے. اپنے جسم کو جہاں تک ہو سکے ہر گناہ کے کام سے بچانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا روزہ اچھا ثابت ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کا بہترین ثواب ملے ہمیں. تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین کا خاص اہتمام کریں. دوسرے دنوں میں تو ہم نہیں پڑھتے، لیکن ان دنوں میں ہم کو چاہیے کہ جب نفل ایک فرض کے برابر ہو رہا ہے تو اس کا ثواب لوٹو نا. انسان چالاک انسان جو ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، کم کام کرنا پڑے زیادہ مزدوری ملے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے. جو ہوشیار انسان ہوگا نا وہ یہی کرے گا کہ کام کم کرنا پڑے اور محنت کم مزدوری زیادہ. تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم سے کام کم لیا جا رہا ہے لیکن مزدوری بڑھا کے دی جا رہی ہے 70 گنا زیادہ. اس لیے اس 30 دن کے اندر چاشت، اشراق، اوابین یہ سب کی بھی پابندی کریں. اشراق پڑھنے کی فضیلت تو میں اس سے پہلے بتا چکی ہوں کہ ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. چاشت کی فضیلت یہ ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر اگر گناہ ہوں گے تو وہ معاف ہو جائیں گے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے. اوابین کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. 6 رکعت اوابین مغرب کی نماز کے بعد اگر پڑھیں گے تو. اور تہجد کی فضیلت تو سب لوگوں کو معلوم ہی ہے. تہجد گزاروں کو اللہ تعالیٰ ایسا شیش محل عطا فرمائے گا، کانچ کا محل، کہ اندر سے باہر کا نظر آئے گا اور باہر سے اندر کا نظر آئے گا. بہت خوبصورت بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ ان سب نمازوں کا عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی.
हाँ, तो मैं बता रही थी कि तहज्जुद, इशराक, चाश, तव्वाबीन का खास एहतमाम करना है। हो सके तो पूरे आखिरी 10 दिनों का एहतिकाफ कर लो। जो बड़ी उम्र की औरतें हैं, बड़ी उम्र के मर्द हैं, जिनके ऊपर ज्यादा कोई काम की जिम्मेदारी नहीं है, उनको चाहिए कि आखिरी अशरे का एहतिकाफ कर लें, क्योंकि शब कद्र आखिरी अशरे में आती है, 21 से 30 के दरमियान आती है। अगर एहतिकाफ में बैठ गए और तुम उस रात अगर सोए भी रह गए एहतिकाफ के अंदर, तो तुम्हें पूरी रात इबादत का सवाब मिलेगा, शब कदर का सवाब मिल गया तुमको। बहुत सारे लोग इसीलिए आखिरी अशरे में एहतिकाफ करते हैं। तो मैं अपनी माँ बहनों से ये कहती हूँ कि जिन लोगों के पीछे कोई काम नहीं है, जो बड़ी उम्र की औरतें हैं, जो फ्री हैं, उनको आखिरी अशरे में एहतिकाफ करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि कुरान नहीं पढ़ते आता है तो एहतिकाफ में कैसे बैठ सकते। एहतिकाफ में बैठ के तुम खाली 5 वक्त की नमाज पढ़ो और तस्बीह पढ़ो और दुआ मांगो तो भी एहतिकाफ हो जाता है। और अगर कुरान पढ़ना आता है तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में आएगा एहतिकाफ की हालत में। तो जिस कद्र जिसको जैसे मौका मिले आखिरी अशरे में एहतिकाफ कर लेना चाहिए। एहतिकाफ 10 दिन का भी होता है, 5 दिन का भी होता है, 3 दिन का भी होता है, 7 दिन का भी होता है। जिसको जैसे मौका मिले वैसे बैठ जाए। और मर्दों को मस्जिद में एहतिकाफ में बैठना चाहिए और औरतें घरों में ही बैठेंगी। जो ख़वातीन हैं वो अपने घरों में एहतिकाफ का एहतमाम करती हैं, उनको करना चाहिए। बंदों को दीन की दावत और उन तक हक बात पहुंचाने में अपनी हिम्मत से जिस कदर हो सके कमी ना करें, लोगों तक दीन की बातों को पहुंचाएं। जैसे मैं अब आप लोगों को ये सब बातें बता रही दीन की, आप लोगों का काम है कि ये वीडियो बताएं लोगों को कि देखो ये सुनो, इससे तुमको बहुत सारी बातें मालूम पड़ेगी, बहुत सारी सीख मिलेगी, तुम खुद भी अमल करेंगे और दूसरों को भी बता सकेंगे। तो अगर आप लोग ये बताएंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो आप लोगों को भी पूरा पूरा सवाब में हिस्सा लगेगा इंशाअल्लाह। आगे कहा गया कि निगाह की भी हिफाजत करना है रोजे की हालत में, पर्दे का एहतमाम करना है। ऐसा नहीं कि दौर में जा रहे तो उठे ऐसे ही चलने लगे बगैर नकाब लगाए। नकाब लगा के पर्दे के एहतमाम के साथ दौर में जाएं और आएं। नामहरम से बगैर जरूरत बात करने से सख्ती से बचें। चिड़चिड़ापन, चीख पुकार और बच्चों के साथ और अपने मातहतों के साथ जुल्म ज्यादती करने से अपने आप को बचाएं। क्योंकि जो बड़ी उम्र की औरतें होती है ना, जिनको पान खाने की आदत होती है, जिनको तंबाकू खाने की आदत होती है, जिनको मांझने की आदत होती है, वो रोजा नहीं रख पाती। बहुत परेशान रहती है, बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत गाली गलौज करती है, इसको उसको चिल्लाती है, बच्चों को मारने लगती है। रोजा इसका नाम नहीं है। तुम रोजा रख रहे हो तुम्हारे लिए रख रहे, किसी और के लिए नहीं। अपने आप को इन सब कामों से बचाओ। तुम अपने अंदर चिड़चिड़ापन मत लाओ। आ रहे ना, खामोशी से चुपचाप ओढ़ के सो जाओ, और नहीं तो नमाज पढ़ने लगो। जो बन पड़े, लेकिन किसी को चिल्लाने का नहीं, किसी को बुरा नहीं बोलने का, किसी को सताने का नहीं, जुल्म ज्यादती नहीं करने का। अपने खादिमों के साथ, अपने नौकरों के साथ ज्यादा से ज्यादा अपनी जबान की, अपने हाथ पांव की हिफाजत करेंगे तो तुम्हारा रोजा बहुत अच्छा गुजरेगा और इंशाअल्लाह उसका सवाब भी बहुत ज्यादा मिलेगा। रमजानुल मुबारक के मखसूस अमाल और उनके इनामात के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शाबान के आखिरी दिन में खुतबा दिया और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारे पास एक अजीम और मुबारक महीना आ रहा है जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने उसके रोज़ों को फर्ज करार दिया और उसकी तरावी को सुन्नत करार दिया। जिस शख्स ने भी इस महीने में कोई नेक काम किया, नेक काम करके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लिया, उसके अमल का ये दर्जा है कि गोया रमजान के अलावा में उसने कोई फर्ज अमल किया हो। और जिसने रमजानुल मुबारक के महीने में कोई फर्ज अदा किया, गोया उसने गैर रमजान में 70 फर्ज अदा किए। ये महीना सब्र का महीना है और सब्र का सवाब
جنت ہے۔ یہاں صبر سے مراد روزے کی حالت میں روزے کے جتنے بھی منافی کام ہیں اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، اسی کا نام بتایا گیا صبر ہے۔ جیسے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے انسان اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، صبر کرتے رہتا ہے، کنٹرول کرتے رہتا ہے، تو یہ مہینہ روزے کی حالت میں ہر منفی کام سے نفس کو روکنے پر صبر کرتا ہے۔ یہ مہینہ ایک دوسرے پر مہربانی اور مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں مومن کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور دوزخ سے آزادی کا سبب بنتا ہے، اور اس کو بھی روزہ دار جتنا ثواب ملتا ہے، بغیر روزہ دار کا ثواب کم کیے ہوئے۔ ایسا مت سمجھو کہ اگر ہم کسی کے گھر جا کے روزہ کھولیں گے تو ہمارا پورا روزے کا ثواب وہ لے لے گا جو روزہ کھلوا رہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم کو جتنا ملے گا روزے کا ثواب، روزہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی اگر روزہ کھولنے کی دعوت دے تو یہ ڈر کے مارے بہت سارے لوگ نہیں جاتے کہ میرے روزے کا ثواب اس کو مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے اللہ کی رحمت، وہ سب کو ثواب پورا پورا عطا فرماتا ہے، کھلوانے والے کو بھی اور جو کھول رہا ہے روزہ اس کو بھی۔ یہ مہینہ ایک دوسرے پر مہربانی اور مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک میں اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ روزہ افطار کرا سکے کسی کا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہی ثواب اس کو بھی عطا فرمائیں گے جو روزے دار کا روزہ ایک کھجور کے ساتھ یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ یا پانی ملائی ہوئی دودھ کی لسی کے ساتھ کھلوا دے۔ ایک گھونٹ لسی، ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ شربت، ایک کھجور، اتنا بھی دے کر کسی کا اگر روزہ کھلوا دیے تو روزہ کھلوانے کا پورا ثواب تم کو ملے گا انشاءاللہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے۔ جس نے رمضان المبارک میں اپنے غلام نوکر چاکر سے خدمت میں آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو جو لوگ تمہارے گھروں میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ کام کرنے والی خادمائیں اگر کام کرتی ہیں، بیچارے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو تم ان کو خوب زیادہ کام نکال کے دیتے چلے جاؤ کہ وہ بیچاری تھک جائے روزہ رکھ کے کام کرتے کرتے۔ آسانی پیدا کرو، عام دنوں میں تم جتنا کام کرواتے ہو اس سے کم کام کرواؤ۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دیں گے انشاءاللہ، اور جہنم سے بھی آزادی کا خلاصہ مل جائے گا، پروانہ مل جائے گا۔ اس مہینے میں 4 کام اپنے ذمہ کر لو۔ ان میں سے 2 کام تو ایسے ہیں جن کے ساتھ تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ تو 2 کام جن سے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، ایک تو اس بات کی گواہی دیا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایک یہ کہ اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرو۔ اور 2 کام جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، ایک تو یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کیا کرو، اور دوسرے یہ کہ جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ اور جس نے روزہ دار کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ پھر پیاس اس کو نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ رمضان المبارک کی کچھ خصوصیات تھی جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی۔ رمضان المبارک کی مخصوص دعائیں۔ طاقت حاصل کرنے کی دعا۔ اس دعا کو طاقت اور قوت حاصل کرنے کے لیے پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرے، انشاءاللہ روزہ رکھنے کی طاقت ضرور حاصل ہو جائے گی۔ وہ دعا میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتی ہوں، آپ لوگ اس کو سنیں اور دہرائیں۔ اللہم انی ضعیف فقوی فی رضاک ضعفی وخذ الی الخیر بناصیتی واجعل الاسلام
منتہا رضائی، اللہم انی ضعیف فقوینی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فاغننی یا ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ دعا کیسی ہے۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، آپ مجھے آپ کی رضامندی کے کاموں میں طاقت نصیب فرمائیے۔ میری پیشانی کے بال کو پکڑ کر مجھے بھلائی کے کام کی طرف چلا دیجئے اور دین اسلام کو میرا پسندیدہ مذہب بنا دیجئے۔ اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، آپ مجھ کو طاقتور بنا دیجئے۔ اے اللہ میں بہت ذلیل ہوں، آپ مجھ کو عزت والا بنا دیجئے۔ اے اللہ بے شک میں فقیر ہوں، غریب ہوں، آپ مجھے بے نیاز مالدار بنا دیجئے۔ اے اللہ، اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، میری دعا قبول فرمائیے۔ تو یہ دعا تھی۔ مجھ کو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ آپ لوگ ان باتوں کو دوسروں تک شیئر کرنے کی ضرور کوشش کیجئے۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، تاکہ ہم لوگوں کو حوصلہ ملے اور آگے اور بھی اچھی اچھی باتیں آپ لوگوں کو بتائی جا سکے اور آپ لوگوں تک ہمارا میسج پہنچے جلدی سے جلدی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔